ذکر فرمائی ہے کہ ان کی بہت ساری حکمتیں ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات۔ ان میں سے سب سے اہم حکمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ یہ جتنے واقعات اس زمانے میں پیش آئے، آپ سے ہزارہ سال پہلے، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے واقعات نہیں دیکھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور آپ بالکل امی اور ان پڑھ ہیں، کسی لکھی ہوئی کتاب میں بھی آپ نے نہیں پڑھے، اور کسی کے سامنے آپ شاگرد کی حیثیت سے بھی نہیں بیٹھے کہ آپ کو کسی استاد نے یہ سارے واقعات سنائے ہوں، تو آپ ایسے ان کے سامنے یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوئے؟ آپ کی طرف اللہ پاک کے پاس سے وحی آتی ہے، اور جس کی طرف وحی آئے وہ اللہ پاک کا پیغمبر ہوتا ہے، لہٰذا آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، یہ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں بھی اس کے مختلف حصے اللہ پاک نے وہاں بیان فرمائے، جن میں ایک حصہ وہ 10 سال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور بکریاں چراتے رہے، اور پھر وہاں سے واپسی پر طور پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جس کا واقعہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں آپ سن چکے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اس میں بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب کیا اور مکے والوں کو سنایا، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ میرے پیغمبر جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اور جب طور کے ایک کنارے پر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آواز دی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ، تو میرے پیغمبر آپ اس وقت بھی وہاں نہیں تھے۔ تو جب آپ نہیں تھے وہاں اور آپ نے ایسے ان کے سامنے وہ پورے واقعات کھول کے بیان کیے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے اور آپ کے پاس وہی بھیجی ہے، اپنے آپ کے اوپر رحمت فرمائی ہے، انعام فرمایا ہے، اور جس پر وہی آئے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، لہذا آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں۔ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ پاک نے جہاں حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرا جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ دل میں خیال تھا اللہ پاک بیٹا دیں گے جو اللہ کے پاک گھر کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ کی شان، اللہ پاک نے بچی دے دی، تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے وہ بچی کو بیت المقدس میں چھوڑ کر کے آ گئی۔ اب جب وہ بیت المقدس میں چھوڑ کے آئی تو ان کے جو والد تھے حضرت مریم کے، حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے اور اللہ کے لیے بچی کی نظر مانی ہوئی تھی، تو یہ بڑی مقدس بچی تھی۔ ایک تو کہتے ہیں امام صاحب کی بیٹی اور دوسرا اللہ کے لیے نظر مانی ہوئی ہے۔ تو اب اختلاف ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ان کی خالہ تھی، وہ دعوے دار ہوئے کہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے اور خالہ بمنزل ماں کی ہوتی ہے، میں اس کی پرورش کا حقدار ہوں۔ اور دوسرے جو بیت المقدس کے دیگر مجاور تھے وہ کہنے لگے نہیں، یہ سعادت ہم لیں گے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اختلاف بڑھ گیا، آخر فیصلہ ہوا کہ چلو قرعہ اندازی کر دیں۔ جس کے نام کا قرعہ نکل آیا وہ حضرت مریم صدیقہ کی کیا کرے گا؟ کفالت کرے گا۔ اور اس زمانے میں قرعہ اندازی کی شکل یہ تھی کہ ہر دعوے دار اپنے نام کی قلم دریا میں ڈال دیتا تھا، جس کی قلم مخالف سمت کی طرف چل پڑتی تو کہتے اس کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ اللہ کی شان تھی،
کہ پانی الٹی طرف جا رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب نے جا کے اپنی کلمیں اپنے نام کی وہ جو قریب دریا تھا اس میں ڈالی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑی۔ تو اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ کھول کے بیان کیا، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکے والوں کو سنایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ میرے محبوب اور میرے پیغمبر، جب حضرت زکریا علیہ السلام اور بیت المقدس کے دیگر جو مجاور اور خادم تھے حضرت مریم کی کفالت پہ جھگڑ رہے تھے، یختصمون کا معنی جھگڑنا، اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمیں دریا میں ڈال رہے تھے اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ سارے واقعات ان کو کیسے سنا دیے؟ ایسے سنائے جیسے آپ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کی طرف وہی آتی ہے، اور جس کی طرف وہی آئے وہ اللہ پاک کا پیغمبر ہوتا ہے، لہذا آپ بھی اللہ پاک کے پیغمبر۔ اسی طرح کا مضمون سورہ یوسف کے آخر میں بھی اللہ پاک نے پوری سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسے مشورہ کیا اور ان کو کیسے کنویں میں ڈالا، اور پھر وہ کیسے کنویں سے نکل کر کے قافلے والے ان کو خرید کر کے لے گئے، مصر کے بازار میں انہوں نے بیچ دیا، اور عزیز مصر نے خریدا، پھر وہاں رہے کافی عرصہ، جوان ہو گئے، پھر الزام لگا، جیل میں پہنچ گئے، جیل سے نکلے تو بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد 3 مرتبہ بھائی ان کے پاس غلہ لینے آئے۔ یہ سارا واقعہ بیان کر کے، اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے خاندان سمیت اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچ گئے، اور والدین کی اور بیٹے کی، بچوں کی، سب کی ملاقات ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور آخر میں یہی مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر مکے والوں کو سنایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کر رہے تھے اور آخر کار متفق ہو گئے تھے کہ کنویں میں ڈالتے ہیں، تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ کیسے ان کے سامنے بیان کیا؟ کسی سے پڑھا بھی نہیں، کسی سے سنا بھی نہیں، آپ تو بالکل امی اور ان پڑھ ہیں، تو آپ نے یہ واقعہ ایسے بیان کیا جیسے چشم دید گواہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اور جس کی طرف وہی آئے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، لہذا آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں۔ یہی مضمون ہے اس آیت کا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان میں اور بھی کئی حکمتیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرنا، کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی اسی طریقے سے مخالفت کی گئی، ایمان والوں کو اسی طریقے سے ستایا گیا، لیکن آخر کار کامیابی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دی۔ والعاقبۃ للمتقین، آخری جو بہترین انجام ہوتا ہے وہ دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کو اسی طرح تباہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے یہاں بھی اللہ نے اسی طرح اشارہ فرمایا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں گزشتہ گزری ہوئی خبریں۔ ہم جب بیان کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں، اور جس کی طرف وہی آئے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، لہذا آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں۔ جیسے سابقہ انبیاء کو ہم نے آسمانی کتابیں دی، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہماری وہی کیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کے پاس قرآن پاک کو بھیجا ہے اور آپ کو عطا فرمایا۔ باقی انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اب آخر میں آج کا جو مسئلہ ہے وہ اس دن بھی اس لیے چھوڑ دیا تھا، پیچیدہ ہے، آپ سارے توجہ فرمائیں گے، اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے اکثریت کا کہ جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے، پنڈی، اسلام آباد میں یا کسی بھی شہر میں آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں، سوسائٹیوں میں آ کے پلاٹ لے لیتے ہیں، پھر اپنے مکان بنا لیتے ہیں، تو ایک ان کا وہ آبائی وطن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وطن اصلی،
اور ایک یہاں آ کر کے انہوں نے مکان بنا لیا، اس کو بھی اپنا وطن اصلی بنا لیا۔ اب یہاں سے جب وہ سفر کر کے اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پوری نماز پڑھیں گے، مقیم ہوں گے یا مسافر ہوں گے، یا اب وہ وطن اصلی ختم ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آبائی وطن ہے، جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں تو پھر بندے کا وہ وطن اصلی برقرار رہتا ہے۔ اگر دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے یا دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر وہ وطن اصلی نہیں رہتا، بندہ وہاں کیا بن جاتا ہے؟ مسافر بن جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی جائیداد، مکان وغیرہ وہاں موجود ہو، اپنا ذاتی مکان، جائیداد وغیرہ وہاں اس کی موجود ہے، ایک شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا ارادہ ہے کہ یہاں میں نے مکان تو لے لیا ہے، لیکن جب تک میری ملازمت ہے، سروس ہے یا میرا نظام چلتا ہے کاروبار کا، میں یہاں رہوں گا، لیکن آخری عمر میں نے اپنے آبائی علاقے میں گزارنی ہے۔ اس کو دوبارہ وطن بنانے کا ارادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اصلی مکان، بابا عبدالرشید صاحب کا یہ مسئلہ، اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا بھی تھا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اپنا اصلی مکان اور جائیداد وہاں کیا ہو؟ موجود ہو۔ اور دوسرا، کبھی اس کو وطن دوبارہ بنانے کا کیا ہو؟ ارادہ بھی ہو۔ بعض لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہاں کام ختم ہوگا، بچے بڑے ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، تو پھر میں اپنے آبائی علاقے میں چلا جاؤں گا، دوبارہ وہاں مقیم ہو جاؤں گا۔ یہ دو شرطیں جب پائی جائیں گی تو وہ آپ کا وطن اصلی برقرار ہے۔ آپ وہاں ایک دن کے لیے جائیں گے، 2 دن کے لیے جائیں گے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر جائیں گے، تو تب بھی آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، آپ وہاں مسافر نہیں ہیں۔ راستے میں آنے جانے میں تو کیا ہے؟ مسافر ہے، لیکن اس گاؤں کی حدود میں داخل ہونے کے بعد آپ کیا ہے؟ مقیم ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مکان جائیداد وہاں بیچ باچ دیے، اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، سب کچھ وہاں کیا کر دیا ہے؟ بیچ دیا ہے، تو شرط نہیں پائی گئی ہے۔ یا مکان تو وہاں رکھا ہوا ہے لیکن دل میں پکا ارادہ ہے کہ اب یہاں سے میری میت ہی جائے گی، جیسے اکثر لوگوں کی جاتی ہے، اب وہاں میں نے کبھی مستقل جا کے قیام نہیں کرنا ہے۔ عارضی طور پر تو شادی غمی میں جانا ہی ہوتا ہے، لیکن مستقل رہنے کے ارادے سے میں نے کبھی بھی وہاں نہیں جانا ہے۔ تو اس صورت میں بھی شرط نہیں پائی گئی۔ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر بندے کا وطن اصلی وہ نہیں رہتا، اور اگر دونوں شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ وطن اصلی ہو جاتا۔ اور یہاں مکان بنا لیا تو یہ بھی وطن اصلی بن گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پھر علیحدگی میں پوچھ سکتے ہیں۔